محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 256 اور انشاءاللہ تعالیٰ 257 257 بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج مکمل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ہم تشریح کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جو اس آیت سے پہلے انہوں نے لکھا ہے، اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں، اس سے پہلے یعنی اس آیت جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 256 جو آیت پڑھ رہے ہیں ہم، اس سے پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر خدا بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو دنیا تباہ ہو جاتی۔ اشارہ آیت نمبر 251 کی طرف ہے۔ 251 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمایا ہے جی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ کو ایک دوسرے سے گرانے کا اور ہٹانے کا کام نہیں کرتا کہ ایک طبقہ آتا اور دوسرے کو ہٹا دیتا ہے، ایک طبقہ حکومت پر آتا ہے اور وہ کنٹرول کرتا ہے، پھر وہ اس کے آہستہ آہستہ اس کے ظلم بڑھنے لگتے ہیں، پھر ایک غریبوں کا اور پریشان حال لوگوں کی قیادت کوئی کرتا ہے اور ایک طاقت بنتی ہے اور ان کی حکومت کو الٹ دیتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایک حکومت آتی ہے، کچھ زمانے کے بعد وہ حکومت میں ظلم آ جاتا ہے، اور پھر ایک انقلاب آتا ہے، پھر ایک انصاف کا پرچم لہراتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام نہیں بناتا تو زمین فاسد ہو جاتی، زمین کرپٹ ہو جاتی اور ساری زمین خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عالمین پر، جہاں والوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے کہ اس نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ امن کا پرچم بار بار لہراتے رہتا ہے اور جسٹس کا پرچم لہراتے رہتا ہے۔ ظلم آتا، ظلم بڑھتا، ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا، پھر تختہ الٹ دیا جاتا، پھر جسٹس آتا، پھر انصاف آتا، پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں، اس سے پہلے بیان کر دیا گیا کہ اگر خدا بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو دنیا تباہ ہو جاتی، امن چین باقی نہیں رہتا۔ اب یہ فرماتا ہے کہ انتظام برقرار رکھنا ایک دوسری چیز ہے، اور اعتقاد یعنی عقیدہ پیدا کرنا ایک جدا بات ہے۔ یہ دو چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں۔ امن قائم رکھنا، اچھائی کو قائم رکھنا، یہ چیز ایک الگ چیز ہے، اور عقیدہ بنانا لوگ کا کسی اور کوئی ایک الگ بات ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں، جب کہا جاتا نا کہ بھئی انصاف کے لیے جد و جہد کرو، انصاف کے لیے جہاد کرو، تو اس کا مطلب یہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کو لانے کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے، ایک اللہ کو منوانے کے لیے، اور بتوں سے لوگوں کو شرک سے اور کفر سے روکنے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ جہاد بالسیف یعنی تلوار اٹھانا ہے اور جد و جہد کرنا ہے۔ کیا اس معنی میں ہے؟ جی، عقیدہ ایک الگ چیز ہے، اور دنیا میں امن قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں پھر سنیے۔ اب یہ فرماتا ہے کہ انتظام برقرار رکھنا، ایک سسٹم برقرار رکھنا ایک دوسری چیز ہے، امن برقرار رکھنا اور انتظام برقرار رکھنا ایک الگ چیز ہے، اور اعتقاد اور عقیدہ پیدا کرنا ایک جدا بات ہے۔ اعتقاد دل کی کیفیت کا نام ہے، عقیدہ جس کو کہتے ہیں وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ وہ زبردستی کیوں کر پیدا کی جا سکتی ہے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا عقیدہ آپ جو ہے زبردستی سے آپ بدل دیں گے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی ایک اللہ مانتا ہے، اس کو زبردستی کوئی اگر کیا کہتے ہیں اس پر ظلم کرے اور کہے کہ بھئی جے شری رام کے نعرے لگاؤ اور جے کرشنا کے نعرے لگاؤ، تو کیا اس کا عقیدہ بدل جاتا؟ نہیں بدلتا۔ اسی طرح سے بالکل الٹا ہے، اگر کوئی ایک سے زائد خداؤں کو مانتا ہے، رام کو، کرشنا کو مانتا ہے، کیا کہتے ہیں تثلیث کو، جیسس کو خدا مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اگر کوئی اس کی گردن پہ تلوار رکھ کر اگر یہ کہہ دے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ کے سوا کس کو نہیں مانتا کہہ دو، تو کیا اس وقت اگر گردن پہ تلوار رکھنے کی صورت میں اگر بول دیا تو کیا مسلمان ہو جاتا؟ جی، کیا گردن پر تلوار رکھ کر اگر کوئی کفریہ کلمات اگر بولنے لگا دے تو وہ کافر ہو جاتا؟ دل تو اس کا نہیں مانا،
عقیدہ دل کے کیفیت کا نام ہے، عقیدہ اندر قلب کے اندر ہوتا ہے۔ تو زبردستی عقیدے میں کیسا کر سکتے ہیں آپ ظاہر میں امن برقرار رکھنے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر لینا، مار لینا نہیں، رشوت نہیں لینا دینا اور ظلم نہیں کرنا، عدالتوں میں انصاف ہونا، اس کے لیے آپ جد و جہد کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں۔ عقیدے کو بدلنے کے لیے کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں؟ عقیدے کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے زبردستی کے ذریعے، اور وہ اس کا حکم بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اکراہ، کریہ یکرہ کہتے ہیں کسی چیز کو ناپسند کرنا، اور اکرہ یکرہ الف سے جب آئے گا، وہی لفظ الف کے ساتھ آئے، اکرہ یکرہ کسی کو زبردستی کروانا، جی زبردستی کوئی کام کروانا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی کام زبردستی نہیں کروایا جائے گا، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے واضح ہو چکا ہے، کلیئر ہو چکا ہے، صاف نظر آ چکا ہے کیا؟ الرشد من الغی، صحیح راستہ، ہدایت والا راستہ، رشد من الغی گمراہی والے راستے سے، الرشد الغی، جی صحیح کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہو چکی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت معلوم ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت ہے اور اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی ہے، اور گمراہی کا راستہ بالکل واضح، یہ دو چیزیں بالکل واضح ہے، یہ دو چیزیں بالکل واضح ہے۔ اسی سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر، جو بہت سارے چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں زندگی کے اندر، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو عقل سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جیسا کہ جھوٹ کہنا یہ برا ہے، آپ مسلم سے پوچھے جھوٹ کہنا برا ہے، آپ ہندو سے پوچھے وہ کہے گا جھوٹ کہنا برا ہے، عیسائی سے پوچھے، کرسچن سے پوچھے، جین سے پوچھے، کیوں؟ یہ عقل سے سمجھ میں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل میں ایک انسان کے دماغ میں، اس کے سر میں ایک نور رکھا ہے، عقل ایک نور ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کیا ہے وہ سمجھاتا ہے۔ جی جیسے سچ بولنا درست ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور غلط ہے، ہر انسان کہے گا نیچرلی، اس کے لیے آپ کو کوئی مذہب اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے رشوت لینا دینا، آپ دیکھیں گے بھئی ہندوستان کے اندر تو حکمران ہندو ہے، رشیا میں آپ چلے جائیں وہاں پر حکمران کمیونسٹ ہے، اور یورپ میں چلے جائیں وہاں پر حکمران کرسچن ہے، لیکن سب کے سب جو ہے برائبری اور کیا کہتے ہیں رشوت دینا اور لینا، اس کو بین رکھتے ہیں، اور اگر کوئی رشوت لیتے ہوئے یا دیتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو سزا ہوتی ہے۔ کیوں ہو رہی بھئی سزا؟ اسلام میں رشوت لینا دینا حرام ہے، یہ عیسائی لوگ کیوں کر رہے ہیں، ہندو لوگ کیوں کر رہے ہیں، دہریے کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں، کامن سینس کی بات ہے، عقل کہتا ہے کہ رشوت لینا اور دینا غلط چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قد تبین الرشد من الغی، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ بالکل واضح ہے۔ قتل کرنا غلط بات ہے، انسان کی جان کی حفاظت کرنا صحیح بات ہے، سچ بولنا صحیح بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے، رشوت لینا دینا غلط بات ہے، جی میرٹ کی بیسس پر سلیکشن ہونا چاہیے اور کام آگے بڑھنا چاہیے، یہ صحیح ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں، قد تبین الرشد من الغی، جو صحیح ہے اور جو غلط ہے، جو ہدایت ہے اور جو گمراہی ہے، یہ دونوں بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ جب یہ واضح ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس جو کوئی طاغوت سے، برائی سے، سرکشی سے، بغاوت کہیں گے نا، سرکشی بغاوت یعنی کسی چیز کو غلط سمجھتے ہوئے اس پر اترانا اور کہنا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، غلط سمجھنے کے بعد ہاؤ بھائی جھوٹ ہے ہم بولیں گے، ہم جھوٹ، ہاؤ ٹھیک ہے، یعنی زبان سے اگر نہ بھی بولے دل کے اندر بھی ہاؤ بھائی غلط ہے، مگر میں تو کروں گا، یہ میرے کو تو یہ رزلٹ تک یہاں تک میرے کو پہنچنا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو میں جھوٹ بولوں گا، رشوت دینا پڑے تو رشوت دوں گا، قتل کرنا پڑے گا تو قتل کروں گا، جی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے فساد کرنا پڑے گا، لڑانا پڑے گا لوگوں کو تو میں لڑاؤں گا، مگر میرے کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ غلط اور صحیح، انسان کو صحیح اور غلط سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کہیں گے سرکشی، غلطی کو غلط سمجھنے کے باوجود اس کی راہ میں چلنا اور وہ راستے پر چلنا۔ اس چیز کا اگر کوئی انکار کر دے، طاغوت کا اگر کوئی انکار کر دے، بولے نہیں یہ غلطی کے راستے پہ میں نہیں چلوں گا، جھوٹ کے راستے پہ میں نہیں چلوں گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ یعنی طاغوت سے انکار کر دے، سرکشی کیا کہتے ہیں، غلط کو غلط سمجھ کر جو اترا کر کرنے کا جو طریقہ رہتا ہے، وہ طریقے سے جو کفر کر دے، انکار کر دے، ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ کفر کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے، سمجھ کر انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ جو کوئی آدمی طاغوت کو سمجھ لے،
یہ طاغوت ہے، یہ غلط ہے، اس کے بعد اس کا انکار کر دے اور اللہ کو مان لے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، دو لیولز ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلے اپنے دل سے کالق کو نکالنا ہے، سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، غلط راستے کا انکار کرنا ہے، اپنے من میں جھانک کر دیکھنا ہے یہ غلط چیز ہے، میں کروں گا کیا؟ نہیں کروں گا جی، غلط راستے کو میں نہیں اپناؤں گا۔ جب کوئی آدمی اس چیز کو طے کر لے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لے اور یقین کر لے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایسا آدمی، تحقیق کے ایسا شخص، استمسک پکڑ لیا ہے، بالعروۃ الوثقیٰ، کیا کہتے ہیں، نہیں ٹوٹنے والی رسی سے۔ العروہ، عروہ کہتے ہیں ایسی رسی، عروہ کہتے ہیں ایسی رسی جو جس میں سامنے پھندا ڈالا گیا ہو۔ ایسا ہوتا نا کہ آپ کوئی پہاڑ پر یا اونچے مقام پر چڑھنا ہو تو ایسا گول راؤنڈ بنا کر کسی چیز میں اٹکا دیتے ہیں، اس کے بعد رسی سے پکڑ کر چڑھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عروہ۔ صرف رسی اگر ہو تو اس کو حبل کہتے ہیں، صرف رسی اگر ہو تو اس کو حبل کہتے ہیں، روپ، حبل کہتے ہیں اس کو۔ اور اگر اس سے کیا کہتے ہیں پھندا بنا دیا جائے اور کسی چیز میں اٹکا دیا جائے مضبوطی کے ساتھ اور اس سے چڑھ رہے ہیں تو اس کو عروہ کہتے ہیں جی۔ بلندی پر چڑھنے کے لیے جو رسی جس شیپ میں، جس حلقے کے ساتھ یوز ہوتی ہے، سامنے رنگ بنا کر جس طرح سے چڑھتے ہیں، اس کو عروہ کہتے ہیں۔ الوثقیٰ، سب سے مضبوط ترین، اوثق، اوثق کہتے ہیں نا، اوثق اس کا مذکر ہے، الوثقیٰ اس کا مؤنث ہے، اور الوثقیٰ جو استعمال ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط کے لیے استعمال ہوتا ہے جی۔ الوثقیٰ، واثق، واثق کہتے ہیں کہ جس پہ کانفیڈنس ہو، جس پہ بھروسہ ہو۔ راوی کو کہتے ہیں نا راوی ثقہ ہے، راوی ثقہ ہے کہتے ہیں، وہی لفظ ہے یہ، راوی ثقہ ہے، راوی بھروسہ مند ہے جی۔ واثق، واثق کہیں گے جس پر بھروسہ کیا جائے، الوثقیٰ جس پر بالکل بہت ہی زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، ایسا شخص جو ہے سب سے مضبوط رسی کو اپنا لیا ہے۔ کون مضبوط رسی کو اپنا لیا ہے؟ ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو مان لے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور غلط رستوں کو بھی مانتے ہیں، نہیں جھوٹ بولنا پڑتا بھائی، ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنا آخر کار اپنے کو جیتنا ہے تو تھوڑا بہت تو رشوت تو لینا پڑے گا، رشوت تو دینا پڑے گا، تھوڑا بہت تو فساد کرانا پڑے گا، تھوڑا تو لڑانا پڑے گا، تھوڑی تو آگ لگانا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ راستہ نہیں ہے، یہ راستہ نہیں۔ کفر بالطاغوت، غلط راستوں کا پہلے انکار کر دینا، غلطی پر نہیں چلنے کا ایک ارادہ کر لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، یہ مضبوط راستہ ہے، یہ مضبوط راستہ ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لها، لا انفصام لها ملاتے ہیں تو وہ قاعدے کے حساب سے لا انفصام ہو رہا، لا انفصام لها، اس کے لیے اس کا کوئی کٹنا نہیں ہے۔ انفصام کہتے ہیں الگ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ یہ ایسی رسی ہے جو ٹوٹتی نہیں، جو جھوٹ کے راستہ اختیار کرتے ہوئے، جو لوگ ایمان کی بھی بات کرتے ہیں اور جھوٹ اور رشوت اور فساد اور غلط راستے اور قتل وغیرہ کو بھی اپناتے ہیں، ایسے لوگ کی رسی مضبوط رسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن دوسرے طرف شیطانی جو عمل ہے، جو فساد ہے اور غلط ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے، یعنی اچھائی اور برائی دونوں کو ایک ساتھ لے لیتے، کہتے اس طرح سے نہیں چلتا ہے۔ اور اس کے الٹا بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو برائی کو ترک کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو دونوں صورتوں میں وہاں پر کمی باقی رہ جاتی ہے۔ جو لوگ برائی کا انکار کر دے اور اللہ پر یقین اور ایمان لا لے، ایسا شخص جو ہے مضبوط رسی کو تھامنے والے کی طرح ہوتا ہے، جو ایسی رسی والے جس کا کوئی کٹنا نہیں ہے، جو رسی ٹوٹے گی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے باتوں کو سننے والا اور تمہارے خیالات کو جاننے والا، تم جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کفر بالطاغوت جو ہے برائی کا انکار کرنا، وہ زبان سے انکار کرنا نہیں ہوتا، وہ من میں انکار کرنا ہوتا ہے کہ جو غلط ہے میں اس کو نہیں مانوں گا، جو غلط ہے میں وہ راستے پر نہیں چلوں گا۔ تو یہ رشد اور غی جو ہے نا، یہ صحیح راستہ اور غلط راستہ، یہ واضح ہے، اور یہ عقائد اس کے اندر بالکل واضح ہے، یہ عقیدے کے باب میں بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی زبردستی کروانا نہیں ہے، زبردستی دین کے اندر زبردستی کروانا نہیں ہوتا ہے۔